لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے شہید امت رہبر اعظم رضوان اللہ علیہ اور ان کے ساتھ اب تک شہید ہونے والے شہداء اور مرحوم حاجی رضا حسین محمد علی وسیع اور شمیم بانو رجب علی بھورانی کی روحوں کو ایصال فرما دیں. ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل. صلوات بر محمد و آل محمد. جو لوگ عبادت میں مصروف ہیں اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جو مجلس سن رہے ہیں اگر ان کے لیے ممکن ہے، اصرار نہیں ہے کہ یہاں سامنے بیٹھے تھوڑا مجھ کو آسان ہو جائے گا خطاب کرنے میں، اور اگر آپ کو گردن اٹھانے میں زحمت ہے تو میں نیچے آ جاؤں گا. میں اس کو سمجھ کے ہی نیچے بیٹھ رہا تھا، مگر ہمارے امام صاحب نے کہا نہیں اوپر بیٹھو، تو میں نے کہا ٹھیک. تھوڑا لگتا ہے کہ ہاں کوئی ہے، دل لگتا ہے، ورنہ گھنٹہ پورا کرنے میں کیا آسمان کو دیکھتے رہے پڑھتے رہے کوئی دقت تھوڑی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو کل آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ آج اور کل 2 دن پڑھنا کیا ہے. بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے ہمارے دین اور مذہب میں وصیت کے لیے. قرآن کہتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں کسی کو موت آنے لگے، ان ترک خیرن، اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو کیا لکھ دیا گیا؟ الوصیہ للوالدین والاقربین، ماں باپ کے لیے، اقربا کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے جاؤ. اور یہ سلسلہ ہمارے یہاں شروع سے چلا آتا رہا ہے. اماموں نے وصیتیں کی ہیں، رسول اللہ نے وصیتیں کی ہیں، ہمارے علماء نے وصیتیں کی ہیں. تو جو بھی پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں انہوں نے اس پر عمل کیا. تو بات یہ آئی کل
ہلکا سا اشارہ کر کے موقع نہیں تھا کہ اس کو مزید طول دیتے، اس لیے کہ اللہ نے جناب موسیٰ پر اصغر بھائی وہی نازل کی اور کہا موسیٰ اتنی لمبی تقریر مت کیا کرو کہ پبلک جو ہے وہ تھک جائے، تو اس کا لحاظ کر کے کل ہم نے آدھے گھنٹے میں ختم کر دیا، لیکن کل والا بھی ملا کے آج رکھوں گا۔ تو صلوات بر محمد و آل اچھا، وقت کا ایک معاملہ یہ ہے کہ آدمی زندگی بھر بات مانے یا نہ مانے، فرض کیجئے میرے والد کا انتقال ہوا، انہوں نے وصیت کی مثلاً کہ میرے چہلم کی مجلس مولانا تحقیق صاحب سے پڑھوا لینا۔ اب میں سوچ رہا ہوں یار یہاں سے جو وہاں فلائٹ یہ وہ، چلو لوکل سے پڑھوا لیتے ہیں، بات ختم۔ اب یہ بات سماج میں پھیل گئی کہ کیا یار یہ مولانا کیسا اپنے باپ کی وصیت پر عمل نہیں کیا، کوئی مولانا ہے؟ زندگی بھر ہم اپنے باپ کی بات مانے یا نہ مانے، لیکن اگر باپ کی وصیت پہ عمل نہیں کیا تو ہر آدمی کہے گا نہیں کہے گا؟ آپ بتائیے کہ ہمارا آپ کا باپ بڑا ہے یا امیر المومنین ہے نا؟ اور اگر ہم علی کی وصیت پہ نہ کریں تو پھر ہم کچھ ہو سکتے ہیں، شیعہ تو نہیں ہو سکتے نا۔ صلوات پر محمد۔ اب آئیے، کل میں نے عرض کیا کہ مولا کی وصیتیں مختلف ہیں، کبھی محمد حنفیہ سے فرمایا، کبھی امام حسن حسین سے فرمایا، کبھی جناب عباس کو پکڑ لیا ان سے وصیت فرمائی، بنیا اذا دخلت الشریعہ فإیاک ان تشرب الماء واخوک الحسین عطشانا، بیٹا خبردار اگر فرات میں داخل ہونا پانی مت پینا کہ حسین پیاسے ہو۔ تو الگ الگ لوگوں سے اس 3 دن میں الگ الگ وصیتیں کی ہیں، اورل زبانی۔ یہ جو میں وصیت آپ کی خدمت میں نقل کرنے جا رہا ہوں، یہ وصیت امیر المومنین کی سلام اللہ علیہ لکھی ہوئی ہے، اور یہ ہر دور کے لوگوں کے لیے، حتیٰ ہم سے اور آپ سے بھی امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا خطاب ہے۔ یہ وصیت نامہ ملے گا کہاں؟ انہوں نے نقل کیا ہے، اگر یہ کتاب ہے اس میں آئے شہری کی دانشنامہ امیر المومنین، انہوں نے نقل کیا ہے اصول کافی سے۔ اصول کافی نے کس سے نقل کیا ہے؟ راوی کا نام ہے عبد الرحمن ابن حجاج۔ عبد الرحمن ابن حجاج کو کہاں سے ملی؟ وہ کہتے ہیں بعث الیہ ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام، یہ لکھا ہوا وصیت نامہ مولا کا میرے پاس میرے 7ویں امام امام کاظم علیہ السلام نے بھیجا، اور وہ وصیت نامہ یہ ہے، اور پورا انہوں نے وصیت نامہ بیان کیا، جس میں آج اور کل کوشش کروں گا 2 دن میں ختم ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کام ہم آپ شروع کریں گے اگر بسم اللہ کے ساتھ نہیں ہے تو روایت کہتی ہے وہ کام مکمل ہونا مشکل ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر۔ ایک شخص آیا امام جعفر صادق سلام اللہ کی بارگاہ میں، آج کہتا ہے مولا میرا پیٹ بہت خراب رہتا ہے، گیس بنتی ہے بہت زیادہ۔ تو امام نے فرمایا کیا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے کیا؟ تو اس نے کہا مولا پڑھتا ہوں۔ حضرت نے کہا تو اس کا مطلب دسترخوان پر تمہارے کئی چیز ہوتی ہے اور بس ایک بسم اللہ کہہ دیا کافی ہے؟ کہا جی مولا۔ کہا پہلے بسم اللہ کو۔ ایک مرتبہ ایک دن مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں کوئی چاہنے والے آئے، تو وہ جو بھی چیز تھی، اسٹول تھا، کیا تھا، 4 پایا کا لفظ ہے کتاب میں، وہ اس پر بیٹھے، اس کا ایک پایا ٹوٹ گیا، وہ بیچارے گر پڑے، ان کا سر پھوٹ گیا۔ مولا نے بہرحال منگوایا، وہ صاف واف کر کے خود امیر المومنین نے پٹی وٹی کر دی۔ پھر امیر المومنین نے فرمایا الحمدللہ، یہ سنیے الحمدللہ کہ ہمارے شیعوں سے اگر کچھ گڑبڑ ہوتی ہے خدا اسی دنیا میں اس کو برابر کر دیتا ہے۔ تو یہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا،
کہنے لگا مولا اس وقت میں نے کیا گناہ کیا تھا جو میرا سر پھوٹ گیا؟ حضرت نے کہا کیا بیٹھنے کے پہلے بسم اللہ پڑھا تھا؟ اس نے کہا نہیں مولا کہ یہ چوک ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر عمل سے پہلے ضروری ہے، موسٹ امپارٹنٹ. تو ظاہر مولا نے بھی جب وصیت نامہ شروع کیا تو کہاں سے آغاز ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا ما اوصى به علی بن ابی طالب، یہ وہ وصیت ہے جو علی نے کی ہے. اوصى انہ یشہد ان لا الہ الا اللہ، میں وصیت کرتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس کے وحدہ لا شریک لہ، جو تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور بولیے رسول ہیں. ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے ان کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ سارے ادیان پر غالب آ سکے ولو کرہ المشرکون. ثم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، ہماری نماز، ہمارے اعمال، ہماری زندگی، ہماری موت سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، کوئی شریک اللہ کا نہیں ہے، اسی کا ہم کو بھی حکم ہے اور میں بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. اب اس کے بعد فرماتے ہیں ثم انی اوصیک یا حسن، میں وصیت کرتا ہوں تم کو اے حسن، وجمیع ولدی، اور وصیت کرتا ہوں جمیع اہل بیتی، اور وصیت کرتا ہوں اپنے سارے گھر والوں کو، وولدی، اور وصیت کرتا ہوں اپنے سارے بچوں کو، ومن بلغہ کتابی، اور ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں جس تک میری یہ تحریر بولیے پہنچے. کاہے کی وصیت کرتا ہوں؟ نمبر ایک، دیکھیے ایک چیز ہم لوگوں کے یہاں ہوتی ہے کہ آدمی تیار کر کے کچھ آتا ہے، سوچ کر کے کچھ آتا ہے، اور عین وقت پر بھول گیا. ممبر سے اترنے کے بعد یار یہ تو چیز چھوٹ گئی، اس کو اگر پہلے کہتے تو زیادہ بہتر تھا، اس کو بعد میں. یہ چوک ہم سے آپ سے ہو سکتی ہے، لیکن امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے یہاں، لہذا جو چیز، جو میرا اپنا خیال ہے، جو چیز جتنی اہم ہوگی اتنا ہی امام اس کو پہلے بیان کریں گے. تو اب وصیت تو لمبی چوڑی ہے، لہذا اس پر بھی ہم غور کریں کون سی چیز کس نمبر پر مولا نے رکھی ہے. جو پہلے نمبر پر ہوگی وہ سب سے اہم، جو دوسرے پر ہوگی اس کے بعد وہ سب سے اہم. یہاں پہلے نمبر پر امیر المومنین نے کیا وصیت کی؟ میں وصیت کرتا ہوں تم کو اے حسن، اپنے سارے گھر والوں کو، اپنے سارے بچوں کو، ومن بلغہ کتابی، اور ہر اس شخص کو جس تک میری یہ تحریر پہنچے. کیا ہے کہ وصیت؟ بتقوی اللہ ربکم، نمبر ایک تقوی کی وصیت کرتا ہوں اللہ کے جو تمہارا پالنے والا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور خبردار دیکھو مرنا تم مسلمان ہی مرنا. یہ ہے پہلی وصیت. صلوات میں پہلے اس پر بات ہو جائے. تو پہلی وصیت امیر المومنین کی کیا ہے؟ تقوی. قرآن پڑھیں گے آپ، قرآن میں بھی سب سے زیادہ تاکید اگر کسی چیز پر تو تقوی. آپ جمعے میں آتے ہوں گے، جمعے کے خطبے میں ولو ایک لائن امام جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقوی کی بات کرے، چاہے وہ ایک لائن ہو. اسی کے یا عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ، خالی اتنے ہی کہہ دے، مگر تقوی کی وصیت جمعے میں بھی کرنا پڑے گی.
قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقی، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ آپ کتنی نماز پڑھتے ہیں اس سے مطلب نہیں ہے، آپ کتنی عبادت کرتے ہیں اس سے مطلب نہیں ہے، آپ کا عمل کتنا تقوی کے ساتھ ہے وسیع حسن صاحب، پہلے اس کی جانچ ہوگی۔ اگر تقوی ہے تو مختصر عمل بھی ہے تو قبول ہے، اور اگر تقوی نہیں ہے تو پوری رات سجدے میں گزار دو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ صلوات بر محمد سنیے، بہت مزیدار، رک جائیے۔ تو اب پہلا سوال یہ کہ جس کی اتنی اہمیت ہے، تقوی کہتے کس کو ہے؟ خوب سن رکھا ہے آپ نے۔ ایک لائن امام صادق علیہ السلام کی سنا کے آگے بڑھتا ہوں۔ سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تقوی کا مطلب کیا ہے، تفسیر کیا ہے؟ حضرت نے ایک لائن میں فرمایا لا یراک مولاک حیث نہاک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا، ولا یفقدک حیث امرک، اور وہاں سے غائب نہ ہو جہاں رہنے کا بولیے حکم دیا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ وہاں سے غائب نہ ہو جہاں رہنے کا آرڈر ہے، وہاں دکھائی نہ دو جہاں جانے سے، سیدھا مطلب ہے کہ واجب چھوٹنے نہ پائے، بولیے، اور حرام پر عمل، اور سب سے زیادہ تاکید جو دین کے وہ اسی بات پر ہے کہ مستحبی عمل کم کرو چلے گا مگر واجب نہ چھوڑو، گناہ مت کرو۔ ایک دو روایتیں سناتا ہوں میں آپ کو کہ جہاں اندازہ ہو جائے گا، چاہے جتنا عمل کیجئے، اگر ہم لوگ اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا پا رہے ہیں تو معاملہ بڑا ٹف ہو جائے گا۔ روایت کہتی ہے ترکو لقمۃ الحرام احب الی اللہ من الف رکعہ تطوعا، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو 2000 مستحبی نمازوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یو نو سر کیا ہوا؟ مت پڑھو نماز شب چلے گا مگر کسی کا حق مار کے مت بیٹھو، مت جاؤ کربلا کوئی بات نہیں ہے مگر کسی کا حق اپنے ذمے لے کے اس دنیا سے مت جاؤ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بڑی زبردست روایت ہے، ریپیٹ کر دوں، ترکو لقمۃ الحرام، جو شارپ دماغ کے لڑکے وہ یاد کر لیں اس حدیث کو، یہ زندگی میں بہت کام آنے والی ہے۔ ترکو لقمۃ الحرام، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا، احب الی اللہ، خدا کو زیادہ محبوب ہے، من الف رکعہ تطوعا، 2000 مستحبی نمازوں سے۔ اور بتائیں آپ کو گناہ کا چھوڑنا کتنا بڑا اہم ہے؟ صلوات پڑھیے، یہ سن لیجیے، مزیدار ہے بہت، پھر دیکھا جائے کل جلدی ہاں سورہ مبارکہ بقرہ میں ایک آیت تقوی کے بارے میں اور ہے بڑی مزیدار، ارشاد ہوتا ہے اتقوا اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللہ۔ کس کلاس میں پڑھتے ہیں بیٹا آپ؟ ہاں تو آپ جیسے لڑکے جو خوب توجہ سے سنیں اس آیت کو، قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ، بولیے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ تم کو پڑھائے گا۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ روایت نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اتقوا اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللہ۔ کیا مطلب؟ خدا پڑھانے آئے گا۔ اس کا مطلب جو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا تقوی کا مطلب سمجھ میں آ گیا، گناہ نہ کرو۔ اگر تو اسٹوڈنٹ گناہ چھوڑ دے تو خدا کہتا ہم تم کو پڑھائیں گے۔
تو خدا خود پڑھانے آئے گا؟ صلوات پر سنیے، بہت مزیدار ہے، مگر شرط یہ ہے، پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں اس سلسلے میں۔ ہمارے یہاں مدرسے میں جس میں ہم تھے، یہ کتاب جو ہے آداب المتعلمین، بالکل چھوٹے کلاس میں 6-7 میں پڑھائی جاتی تھی، ہم ہی پڑھاتے تھے اتفاق سے، اس لیے وہ حدیث یاد ہے۔ ایک روایت کہتی ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ، طالب علم اسٹوڈنٹ لائف میں متقی نہیں ہوگا، اللہ اس کو 3 سزا میں سے ایک سزا دے سکتا ہے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ، دوہراؤں پھر سے، اگر کوئی طالب علم اسٹوڈنٹ لائف میں متقی نہیں ہوگا، خدا اس کو 3 سزاؤں میں سے، اور میں کہوں گا مہدی اسکول والوں سے کہ اتنا کاٹ کے اپنی کلاس میں چلائیے اس کو، 3 سزاؤں میں سے ایک سزا خدا دے سکتا ہے۔ نمبر 1، ان یمیتہ فی شبابہ یا فی ایام شبابہ، اگر اسٹوڈنٹ لائف میں آدمی پرہیزگار نہیں ہوگا، متقی نہیں ہوگا، گناہ سے اپنے کو نہیں بچائے گا، جوانی میں موت آ سکتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بیچارہ جوانی میں مر جائے ہم فیصلہ کر دیں کہ صاحب وہ متقی نہیں تھا۔ سب کی عمر اللہ کو پتا ہے اور اللہ سب کی عمر جانتا ہے، لیکن یہ روایت ہے۔ 1۔ 2، اگر دوران طالب علمی آدمی متقی نہیں ہوگا تو خدا ایسے حالات فراہم کر دے گا کہ ظالم حاکم کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ آپ IAS ہو جائیں گے، آپ PCS ہو جائیں گے، ممکن ہے، مگر ایسا پھنسیں گے کہ آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو سوچا نہیں ہوگا۔ صلوات بر محمد و آل۔ دوسری سزا کیا ہے؟ اگر اسٹوڈنٹ لائف میں آدمی متقی نہیں ہوگا، ظالم حاکم کی، بولیے، اطاعت کرنا پڑے گی۔ تیسرا صحیح بات بتائیں، تیسری بات تو میں خود بھی نہیں سمجھا، اور پھر 2 پڑھا کے میں نے کتاب کر دی بند، کہ ابھی یہ جب میرے دماغ میں اعتراض ہے تو لڑکے پوچھ لیں گے تو میں کیا جواب دوں گا۔ اور اس کے بعد میں چلا گیا جونپور، کا نام سنا ہوگا آپ نے، وہاں ایک بزرگ شخصیت تھی مولانا محمود الحسن صاحب قبلہ اعلی اللہ مقام، ان کے پاس پہنچ گیا میں کتاب لے کے، میں نے کہا حضور اس حدیث کو ہم لڑکوں کو کیسے سمجھائیں، میری سمجھ میں خود نہیں آئی ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ پہلا یاد ہو گیا، جوانی میں موت آ جائے گی۔ 2، ظالم حاکم کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ تیسری سزا یہ ہے کہ اللہ دیہات میں ڈال دے گا۔ کیا دیہات بری چیز ہے؟ تو یہ لے کے میں وہاں پہنچ گیا، انہوں نے فرمایا کہ دیہات کا مطلب یہ دنیاوی دیہات ہم جو سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے، کہ جہاں بجلی نہیں ہے اور سڑک نہیں ہے اور یہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا پھر؟ کہ یہاں دیہات کا مطلب ہے ایسی جگہ ڈال دیے جاؤ گے جہاں دین نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے ترقی یافتہ ترین شہر ہو، لیکن وہاں تمہارا ایمان بچنا مشکل ہو جائے گا، ایسی جگہ ڈال دیں گے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں تو ایک سزا یہ کہ اگر تقوی نہیں ہے تو یہ 3 سزاؤں میں سے ایک سزا ہم کو مل سکتی ہے، لیکن اگر تقوی ہے، بولیے، اللہ پڑھائے گا۔ کیا مطلب ہوا اللہ پڑھائے گا؟ اللہ اتر کے تھوڑی آئے گا پڑھانے کے لیے، لیکن ایسے حالات بنیں گے کلاس میں، گھر پر کم پڑھو گے زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ اور اس کی میں آپ کو مثال دوں، اور کچھ علوم ایسے ہیں کہ جو کسی کتاب میں ملتے نہیں ہیں، آپ کو اللہ دے گا۔ مثلا صلوات بر محمد و آل محمد، کہیں نہیں ملے گا۔ مثلا خواب کی تعبیر کس کتاب میں ملے گی؟ کتابیں تو ہیں، میں نے کتابیں ہیں، لیکن روز تو آدمی نیا نیا خواب دیکھتا ہے، وہ کہاں سے کس کتاب میں مل جائے گا؟ کہ یہ وہ چیز ہے جو خدا عطا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جناب یوسف کے متعلق، پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے، کہ جب 7 دروازوں میں بند
यूसुफ निकल आए बगैर गुनाह किए हुए। कुरान क्या कहता है, हमने यूसुफ को ताबीर ख्वाब का इल्म दे दिया है। तो अगर तकवा रहेगा तो कुछ उलूम ऐसे हैं जो खुदा अता करता है, जो आपको किसी किताब में, अच्छा वो तो नबी थे, सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, वो तो नबी थे, वो पैगंबर थे, उनके लिए कुरान कहता है कि हमने उनको अल्लमना हो तावील अल अहादीस, हमने उनको जो है वो ताबीर ख्वाब का इल्म दे दिया। एक बड़ा नाम है ताबीर ख्वाब की दुनिया में, उनकी किताबें भी हैं और आज के नहीं है, ताबीन में है, 1200-1300 साल पहले के आदमी, मोहम्मद इब्न सीरीन, बड़ा नाम है इनका, और एक से एक ताबीर दी है इस आदमी ने ख्वाब की, किसी किताब में ढूंढिए नहीं मिलेगा। आपको एक आध दो सुनाता हूं, सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक आदमी आया, उसने मोहम्मद इब्न सीरीन से कहा कि हुजूर मैंने ख्वाब देखा है कि अजान दे रहा हूं। मोहम्मद इब्न सीरीन ने कहा कि इंशाअल्लाह हज करोगे। थोड़ी देर के बाद दूसरा आदमी आया, उसने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि अजान दे रहा हूं, सेम ख्वाब। इब्न सीरीन ने कहा कि तुम चोरी करते हो। यू नो सर, असगर भाई गौर किया, दो लोगों ने एक ही ख्वाब देखा है, एक की ताबीर क्या है, हज करोगे, दूसरे की ताबीर क्या है, चोर हो। एक शख्स आता है कहता है कि मैंने ख्वाब देखा है कि लोगों के मुंह में ताला मार रहा हूं। ये किस किताब में मिलेगी ताबीर? इन्होंने गर्दन झुकाई, कहने लगे तुम मुअज्जिन हो, अजान देते हो, लगता है रमजान का जमाना है, टाइम से पहले अजान दे देते हो, पब्लिक रुक जाती है। वो तो चलिए अलग, इसका बताइए कैसे? एक ही ख्वाब, इनकी ताबीर अलग, इनकी ताबीर अलग। एक आदमी वहां बैठा था, उसने कहा साहब अभी, उसने कहा मैंने अजान देने का ख्वाब देखा, आपने कहा हज करोगे। उसने आगे कहा मैं अजान देने का ख्वाब देखा, आपने कहा चोर हो। कहा दोनों ताबीर मैंने कुरान से दी है। लीजिए साहब, क्या मतलब? कहा जब वो आया तो मेरे जहन में आयत आ गई कुरान की वो वाली कि जब इब्राहिम और इस्माइल, अजान के माना क्या है? चिल्लाना, बुलाना, पुकारना, आवाज लगाना। तो जब काबा तैयार कर चुके इब्राहिम और इस्माइल, तो अल्लाह ने कहा कि वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिलहज, इब्राहिम लोगों को पुकारो हज के लिए। जैसे इसने आगे कहा मैंने ख्वाब देखा अजान दे रहा हूं, मेरे जहन में वो आयत आ गई, तो मैंने उससे ताबीर समझ ली कि ये इंशाल्लाह हज पे जाएगा। तो जब उसने आगे कहा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद, तो आपने कहा चोर है, का वो भी कुरान से। का जब यूसुफ के भाई आए दोबारा, तो उसमें उनका सगा भाई भी था, क्या नाम था, बेनियामीन। उसको साइड ले गए, पहचाना मुझको, मैं तुम्हारा भाई हूं। हाँ ये बताओ रुकोगे? कहा हाँ। कहा तो ठीक है, टेंशन मत लेना, मैं जो करूंगा। बनी इसराइल का कानून ये था, यानी जनाब यूसुफ जिस कुनबे से, कि अगर कोई चोरी करता पकड़ा जाएगा तो जिसकी चोरी की उसका गुलाम। इन्होंने सबको बोरे में गेहूं दे दिया, अपने भाई वाले बोरे में वो बर्तन डलवा दिया है ना। ये पूरा किस्सा आपके ध्यान में टाइम नहीं लूंगा। बोरा लद गया, चल पड़े। अब कुरान कहता सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल इर इन्नकुम लसारिकून। जैसे ही कुछ दूर चले थे, पुकारने वाला, ओ रुको तुम लोग चोर हो। वहां भी अजान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन, पुकारने वाला, चिल्लाने वाला चिल्लाया। जब इसने आके कहा कि मैंने ख्वाब देखा है अजान दे रहा हूं, तो ये शक्ल से कुछ लग रहा था उसी टाइप का, चोर का। मेरे जहन में ये आयत आ गई, मैंने कह दिया कि तुम चोर हो। तो इसका मतलब ये कहीं किताब में नहीं मिलेगा, यही कुरान कहता है, इत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह तुमको पढ़ाएगा। और खाली अल्लाह नहीं, अगर मुत्तकी हो जाओगे तो अहले बैत भी तुम्हारा सपोर्ट इसी तरह करेंगे।
صلوات بر محمد شر مثلا اب وہ نام میں بھول رہا ہے، بزرگ شخصیت تھی کا استخارہ بڑا مشہور تھا، باقاعدہ لوگ استخارے کرواتے. ایک دن ایک صاحب آئے کہنے لگے قبلہ استخارہ دیکھ دیجیے. انہوں نے استخارہ دیا کہ بہت اچھا ہے اور یہ رشتہ معقول ہے، جلدی یس کر لو ورنہ دوسرا آدمی بھی لائن میں لگا ہوا ہے، ہاتھ سے چلا جائے گا. تو اس نے کہا بالکل صحیح کہا آپ نے صاحب، رشتے ہی کے لیے دیکھا تھا میں نے اور مجھے پتا ہے کہ وہ دوسرا آدمی کون ہے. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا حضور استخارہ دیکھ دیجیے. استخارہ دیکھا، خبردار یہ کام مت کرنا، پیسہ بھی جائے گا عزت بھی جائے گی. ایک آدمی وہیں بیٹھا تھا، کہا میں نے دیکھا دونوں مرتبہ ایک ہی پیج آیا تھا. میں نے کہا سر اس بار یہ پیج آیا، آپ نے کہا بہت اچھا ہے، اب کی بھی وہی پیج آیا ہے، آپ کہہ رہے بہت خراب ہے، ایسا کیسے بتاتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا مجھ کو نہیں معلوم، میں پیج کھولتا ہوں جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہوں صحیح نکلتا ہے. کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اس کی داستان ہے، صلوات بر محمد و آل محمد، اس کا بھی قصہ ہے، اس کی بھی داستان ہے. کم کیا کا میں مشہد آیا پڑھنے کی غرض سے، ادھر ادھر دوڑا، کسی ہاسٹل میں کوئی کمرہ خالی نہیں ہے. اس زمانے میں امام رضا علیہ السلام کے یہ روضہ ہے، کنارے کنارے حجرے بنے ہوئے تھے زائرین کے لیے. کہا جب کہیں کمرہ نہیں ملا تو میں نے بحیثیت زائر کے ایک کمرہ لے لیا، پھر تلاش کریں گے کہیں ہاسٹل میں جگہ مل جائے گی. تو اب کرتے یہ تھے روزانہ جب کلاس کے لیے نکلے تو پہلے حرم میں داخل ہوتے تھے، زیارت کرتے تھے، پھر کلاس میں جاتے تھے. ایک دن جیسے ہی حرم میں داخل ہوا، مجھ کو لگا جیسے زری کے پاس امام رضا علیہ السلام کھڑے ہیں. اشارے سے مجھے بلایا، میں قریب پہنچا، حضرت کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی، اس میں کچھ نقل ٹائپ کا تھا، میں کھا لو، میں نے اس میں سے ایک اٹھا کے رکھ لیا. اس کے بعد سے میرا حال یہ ہے، قرآن کھولتا ہوں جو کہہ دیتا ہوں وہ صحیح ہو جاتا ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ اب میرے خیال میں شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. ہر چیز پڑھ کے نہیں ملتی، ہر چیز محنت سے نہیں ملتی. کچھ آدمی تقوی اختیار کرے، اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، اللہ تم کو ترقی دے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. اسی لیے بس بہت ہے، اسی لیے پہلے نمبر پر جو امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی وصیت ہے وہ کیا ہے؟ بتقوی اللہ ربکم. پہلے نمبر پر حضرت کی وصیت ہے تقوی اختیار کرو اللہ کا جو تمہارا پالنے والا ہے. اس کے بعد ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس کے بعد فرماتے خبردار ہوشیار رہنا، مرنا تم مسلمان ہی مرنا. صلوات بر محمد. اسی کے بعد ختم. مرنا تو بولیے تو صاحب کیا میرے بس میں ہے؟ میں تو مسلمان ہوں نا، مسلمان ہوں، مومن ہوں، شیعہ ہوں، کہ وہ سب ہو. آج کا مومن ہونا بہت کمال کی بات نہیں ہے، آج کا مسلمان ہونا کمال کی بات نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں مرتے مرتے ان کا دین غائب ہو گیا، دین ختم ہو گیا. امیر المومنین کے پھپھیرے بھائی ہیں، رسول اللہ کے پھپھیرے بھائی ہیں. بھائی کیا نام ہے؟ زبیر ابن عوام، علی کے مقابلے میں آ گئے، ہے نا. تو کسی کی کوئی گارنٹی؟ دشمن ہمارا ایسا ہے. صلوات بر محمد و آل. جلدی سے قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. ہمارے آپ کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، نام بھول گیا میں آپ کا، ثابت صاحب سے ہماری لڑائی ہو گئی. انہوں نے میرے اوپر یا میں نے ان کے اوپر مقدمہ کر دیا، 10 سال چلا. اس کے بعد رزلٹ آیا، یہ جیت گئے، میں ہار گیا، جیل چلا گیا.
ایک تو یہ صورت ہے. دوسری صورت یہ کہ جب کئی سال مقدمہ چلتا رہا تو یہاں بھاؤ نگر کے کچھ لوگوں نے مجھ کو سمجھایا, کچھ نے ان کو سمجھایا, جا کے صلح ہو گئی. تو ہم لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے, دو ہی آپشن ہے, یا ہار جیت ہو جائے گی یا صلح ہو جائے گی. شیطان ایسا دشمن ہے جس سے صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یا ہم کو جہنم میں پہنچا کے دم لے گا یا ہار جائے گا, بس تیسرا کوئی آپشن. اور قرآن کہتا ہے یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, لہذا ہوشیار رہو شیطان سے. روایت کہتی ہے کہ جب انسان مرنے لگتا ہے شیطان اپنے چیلوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ فلاں آدمی مر رہا ہے, جاؤ اس کو کافر بناؤ یا اس کے دین میں شک ڈال دو. یہ روایات ہیں ہمارے یہاں. جاؤ اس کو کافر بناؤ یا اس کے دین میں بولیے شک ڈال دو. اسی طرف امام کا اشارہ ہے. آپ کو ایک سلوات پڑھیے, سناتا ہوں میں آپ کو کیسے کیسے لوگ. اور ایک بات وسیع حسن صاحب نوٹ کر لیجئے, شیطان سب کو نہیں بہکاتا, شیطان بیوقوف نہیں ہے, شیطان ٹائم برباد نہیں کرتا. کا کیا مطلب؟ کا شیطان آپ کو بہکائے گا. اس کی مثال دے دوں, وسیع حسن صاحب کے لیے مشہور ہے کہ ٹائم کے بڑے پابند ہیں. 8 بجے کا اعلان مطلب 8 بجے, 8:15 نہیں ہوگا. ثابت بھائی تڑے ہوئے تھے, کہا آؤ بیٹا آپ کی بتاتے ہیں تم کو. اور وہ بھاؤ نگر کے 10 کلومیٹر پہلے جہاں سے گھومتا ہے وہاں جا کے کھڑے ہو گئے کہ یہ جب ادھر آئیں گے تو میں کہوں کہ نہیں, وہ آگے سے داہنی طرف ہے موڑ, بجائے بائیں طرف. 1 گھنٹے سے یہ کھڑے تھے کہ مولانا کو ادھر گھمانا ہے تاکہ لیٹ پہنچے. دیکھا کھڑے ہیں, تب تک گاڑی آگے نکل گئی, یہ چلے آئے. لوگوں نے کہا ثابت بھائی آپ نے جو ہے وہ آپ تو گئے تھے ان کو ادھر گھمانے کے لیے, کچھ بولے نہیں. کہ جب وہ خود ہی الٹے چلے گئے تو میں کیوں اپنے کو ظاہر کروں. ہے نا, شیطان بھی یہی کرتا ہے, شیطان سب کو نہیں بہکائے گا. کا کیا مطلب؟ ہم نے کہا جب ہم کو آپ کو یہ حدیث پتا ہے تو شیطان کو نہیں معلوم ہوگی یہ حدیث کون سی, جہاں رسول اللہ نے فرمایا علی اگر لوگ روزوں پر روزے رکھتے جائیں, نمازوں پر نمازیں پڑھتے جائیں, حج پر حج کرتے جائیں, کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتے جائیں, صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں انسان قتل کر دیا جائے, علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. شیطان کو یہ حدیث پتا ہے. اگر کسی کے دل میں عشق علی نہیں ہے تو وہ اس کو نماز سے نہیں روکے گا, پڑھنے دو. اس کو روزے سے نہیں روکے گا, رکھنے دو. اس کو حج سے منع نہیں کرے گا, اس لیے کہ اس کے نماز روزے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, اس کے اندر عشق علی ہے ہی نہیں. لیکن جہاں عشق علی ہے, جہاں محبت اہل بیت ہے, شیطان وہاں جائے گا کہ عاشق ہے, محب اہل بیت ہے, نماز پڑھ کے کہیں پار نہ ہو جائے, عبادت کر کے کہیں. اس لیے ذہن میں ہم کو بٹھالنا چاہیے سب سے زیادہ اگر شیطان کسی پہ کام کرتا ہے تو محبان اہل بیت پر صلوات پر, ان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اور ہم آپ کیا ہیں, کوشش تو اس نے نبیوں تک کو کی ہے. سنائیں, بور تو نہیں ہو رہے ہیں نا, صلوات پڑھیے, سناتا ہوں. ایک نبی ہے جن کا نام ہے الیسع. کیا نام ہے؟ ان کے پہلے والے جو نبی تھے انہوں نے کہا بھائی میرا جانشین وہ ہوگا جو مجھ سے وعدہ کرے کہ غصہ نہیں کرے گا. الیسع نے کہا ٹھیک ہے صاحب. تو جناب الیسع پیغمبر تھے, ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ غصہ نہیں کرتے تو کچھ کر ڈالو.
शैतान ने कहा कैसे नहीं करेंगे, सलवात बर मोहम्मद, नबी के पास आ गया। शैतान ने कहा कैसे नहीं करेंगे। जनाब अलियसा की जो है वो रोजमर्रा के जो रूटीन था वो ये कि रात भर इबादत करते थे, सुबह उठ के अपना थोड़ा सा काम करते थे अपने रिस्क और रोजी के लिए, दोपहर में नमाज इबादत के बाद 2-3 घंटा सोते थे। जैसे ही सोने का वक्त आया, आंख लगी, शैतान ने खटखटाया, निकले क्या है? कहा साहब फला जगह मुझसे लड़ाई हो गई है साहब, जरा चलिए सुलह करवा दीजिए। उन्होंने कहा जाओ मेरा नाम बता दो, बात मान जाएगा। चला गया। अब उठ गए तो उठ गए, फिर पूरी रात जगना, फिर दोपहर तक काम, इबादत के बाद जैसे ही आंख लगी वैसे ही फिर खटखटाया। कहा साहब वो गए थे लेकिन वो माना नहीं। जनाब अलियसा ने अपनी अंगूठी उतारी, का ये ले जाओ दिखला दो, वो अंगूठी देख के समझ जाएगा। चला गया। अब ये तीसरा दिन आ गया, रात भर के जगे थके, जैसे ही आंख लगी फिर खटखटाया। क्या है? कहा साहब चलना पड़ेगा सर आपको, वो मानता नहीं है। चलो, बगैर किसी गुस्से के। अब ले कहां जाए? कोई झगड़ा तो आई नहीं। कुछ दूर ले गया, देखा कि इनको गुस्सा आना नहीं है, कहला मैं तो आपको बेवकूफ बना रहा था। जनाब अलियसा बजाय गुस्सा करने के ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम वापस आ गए। तो आप बताइए, जब नबियों पर नहीं छोड़ रहा है तो हमारी आपकी औकात क्या है? सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो कुरान में तो जनाब आदम का किस्सा ही है, उससे हमसे बहस नहीं है। तो शैतान पूरी कोशिश करता है और उन पर ज्यादा कोशिश करेगा जो मोमिन है, जो अल्लाह वाले हैं। एक लफ्ज हमारे यहां बोला जाता है मुस्तजाबुद्दावात। क्या? मुस्तजाबुद्दावात का क्या मतलब है? जो कहा अल्लाह ने, बोलिए, सुन लिया। कुरान मजीद मजमाउल बयान तफसीर है, उसमें मरहूम तबरसी ने यह दास्तान लिखी है। तबरसी को जानते हैं आप? कितनी अजीम शख्सियत है। इनको सकता हो गया, घर वाले समझे मर गए। नहीं बात, घर वाले समझे मर गए, दफन कर दिया। बाद में हार्ट बीट चल गई। पढ़े लिखे थे, समझ गए कि मुझको मुर्दा समझ के क्या करें, वहां से तो चिल्ला भी नहीं सकते, कौन सुनेगा। वही उन्होंने नजर की कि खुदा अगर इस वक्त कब्र से निकाल ले, मैं तेरे कुरान की तफसीर लिखूंगा। बहरहाल कुछ चीखे हुए, कुछ बच्चे जानवर चरा रहे थे, आवाज ऊपर आई, शोर मचाया, पब्लिक आई, खुदा निकल गया, बच गए। अब इन्होंने अपनी नजर पूरी की, 5 जिल्दों में है मजमाउल बयान तफसीर की, उसमें इन्होंने ये दास्तान लिखी है। सलवात बर मोहम्मद व आल मोहम्मद। कहते हैं एक आबिद था, बहुत जल्दी से 40 मिनट हो गए। एक आबिद था जिसका नाम था बरसीसा। मुस्तजाबुद्दावात, जो कहा अल्लाह ने सुन लिया। और इसके लिए हर आदमी को ये चीज नहीं मिलती। कितनी इबादत रियाजत करेगा जब आदमी इस मंजिल पर पहुंचेगा। उसी से फिर जब शोर हुआ तो भीड़ लगने लगी, फला जनाब है भाई, उनके पास जाओ, जो दुआ कर देते हैं हो जाता है। तो अब मालूम हुआ इनको रोजी की दिक्कत है, पहुंच गए, इनको तबीयत खराब है, इनको ये है। लड़कों ने कहा, एक शहर के हाकिम, उसकी बेटी नाबीना, अंधी पैदाइशी, उसके बेटों ने कहा कि हम भी जाएं आपा को लेके। कहा जाओ। लेके आए। साहब ऐसा ऐसा कहा, ठीक है छोड़ दो, सुबह इबादत के बाद निकलेंगे, सबके लिए दुआ करेंगे, इसके लिए भी कर देंगे। चले गए। सुबह उठे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, दुआ करते रहे लोग, बेहतर होते गए, ठीक होते गए, चले गए। इबादत खाना खाली,
وہ ایک کونے میں بیچاری نابینا تو ہی ہے، ایک کونے میں پڑی ہوئی ہے، وہاں کیا بات ہے بیٹا تمہارا؟ اس نے کہا صاحب نابینا، یا اللہ دعا کی، جیسے بٹن دبائیے بلب جلتا ہے، ویسے اس نے کہا یا اللہ آنکھیں روشن۔ سلوات پڑھیے، ایک شیطان کی بات سناتا ہوں۔ ابھی ایک دن ایسے ہی شیطان نامہ پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک روایت دکھائی دی۔ امام فرماتے ہیں کہ شیطان آیا نوح کے پاس، کہنے لگا نوح آپ کا میرے اوپر احسان ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ کچھ اس کو اتار دوں۔ تو نوح نے کہا بھائی تیرے اوپر میں کون سا احسان کر لوں گا؟ اس نے کیوں نہیں، آپ نے بد دعا کر دی، آرام سے لیٹا ہوں، کوئی کام ہی نہیں مجھ کو، سب بھر گئے۔ تب تک جبریل آئے، کہنے لگے کہ اللہ کہتا ہے موسیٰ و نوح سنو یہ کہہ کیا رہا ہے، اچھا بولو، احسان اتارنا ہے نا، بولو کیا کام؟ نوح 3 موقعوں پر مجھ سے ہوشیار رہنا، میں بہت تیز حاوی ہوتا ہوں 3 موقعوں پر، اس کو خوب توجہ سے ہمارے بچے سن لیں۔ نمبر 1، جب تم کو غصہ آئے ہم سے ہوشیار رہنا، اس لیے جب آدمی پہ غصہ آتا ہے میں بہت تیز اس کو دبوچ لیتا ہوں، حاوی ہو جاتا ہوں، لہذا غصے کے وقت مجھ سے ہوشیار رہنا۔ 1، 2، جب 2 لوگوں کے بیچ تم کو فیصلے کے لیے بلایا جائے، پنچایت بولتے ہیں ہم لوگوں کے یہاں کیا کہتے ہیں تحقیق صاحب پنچایت کو؟ ہاں پنچایت ہی 10-20 لوگ اکٹھا فیصلہ کرنے، اگر تم کو 2 لوگوں کے درمیان فیصلے کے لیے بلایا جائے، جج بنایا جائے، ہم سے ہوشیار رہنا، ہم حاوی ہو جائیں گے اور ایسا تم سے فیصلہ کروا دیں گے زندگی بھر پچھتاؤ گے۔ 2، 3، اگر کسی عورت کے ساتھ اکیلے ہونا، نوح مجھ سے ڈرنا، اس وقت میں حاوی ہو جاتا ہوں۔ اور اب یہ قصہ سنیے کیسے شیطان حاوی ہوتا ہے، صلوات بر محمد آل۔ تو اب یہ سب چلے گئے، یہ لڑکی تنہا، شیطان نے کیا کہا؟ ہم سے ہوشیار رہنا جب اکیلے ہو کسی عورت کے ساتھ۔ ادب کے لحاظ سے بات سمجھ گئے آپ، اتنا بڑا عابد مستجاب الدعوات زنا کیا اس عورت سے، جب شہوت کا بھوت اترا، ارے یہ کیا کیا ہم نے، اب یہ جائے گی سب کو بتائے گی تو میرے تو اتنے دن کی جو ہے ساری وہ ریاست ختم ہو جائے گی۔ شیطان پھر گھس گیا، کہا اب تو مولوی صاحب پھنس گئے آپ، کیا کریں؟ کا مار دو، جب زندہ نہیں رہے گی تو کس سے بتائے گی؟ شیطان کے بہکوے میں آ کر کے مار دیا۔ وہ آدمی جو ابھی کل تک آدھا گھنٹہ پہلے تک مستجاب الدعوات تھا، تابڑتوڑ 2 گناہ کیے۔ سمجھ میں آیا میرے بچوں؟ شیطان سے ہوشیار رہنا بہت ضروری ہے، کثرت سے پڑھتے رہیے اعوذ باللہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ قتل کر دیا جلدی جلدی، اب ہوش آیا لاش کہاں لے جائیں، پھر شیطان گھسا، تو اب تو پھنس گئے، کیا کریں اس کو؟ کہ کچھ کر، تمہارے اوپر تھوڑی کوئی شک کرے گا، یہی عبادت خانے میں گڈھا کھودو، دفنا کر کے مصلی بچھا کے بیٹھ جاؤ، وہ گڑھا کھود کے اس کو برابر کر کے دفن کیا دبا کے برابر کر کے مصلی بچھا کے بیٹھ گیا، استغفر اللہ ربی۔ اسی لیے میں جملہ کہتا ہوں، ہر مصلی قابل اعتبار، پتہ نہیں کس مصلی کے نیچے کیا ہو، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب اچھا، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، 10 بجے سو کے اٹھیں گے، 11 بجے سو کے اٹھیں گے، بڑے ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ 11 بجے سو کے اٹھتے ہیں ہم لوگ۔ اب وہاں سے اٹھے آئے، باپو وہ میری بہن کہاں تھے تم لوگ، وہ کب کا ٹھیک ہوئی گئی، چل پڑے۔ شیطان مجسم ہو کے آدمی کی شکل، کہاں گئے تھے؟
کب وہ گئے تھے جو ہے وہ برسیسا عابد کے یہاں، اور کیا جھوٹ بولتا ہے وہ، اس نے تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کیسے، ارے یار ناراض مت ہو، آگے سنو، اس نے مرڈر کر دیا۔ ارے اور سنو، جاؤ مسلح ہٹا کے دیکھو، تازی مٹی قبر دکھ جائے، کھود کے دیکھ لو۔ ان لوگوں نے کہا یار اندھی لڑکی، اس کو راستہ تو پتا نہیں ہوگا، آئے ہٹایا، تازی مٹی دکھ گئی، کھودا، لاش نکل آئی۔ تو اب تو کسی گواہی و تحقیق کی ضرورت ہے ہی نہیں، حاکم تک بات پہنچی، حاکم نے کہا اس کو پھانسی پہ لٹکا دو۔ دیکھیے گناہ تو ہو گیا، مگر شیطان ابھی بولیے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ کیوں کہ اب بھی بچ سکتا ہے یہ، صلوات بر محمد، اب بھی اتنے بڑے گناہ کے بعد ہی بچ جائے گا، میں نے کہا بچ جائے گا۔ قرآن میں ایک آیت ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس کو، بعض قاریوں نے بہت مزے سے پڑھا ہے اس کو، سنتا ہوا اکثر، اور بڑی زبردست آیت ہے، قرآن کی ساری آیتیں زبردست ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں، رحیم و غفور، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، مگر یہ بھی بتا دیجئے میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ گناہ کیا ہے آدمی توبہ کر لے، خدا معاف کر دے گا۔ قتل کیا ہے اور جس کی بیٹی ہے وہ معاف کر دے، معاف ہو جائے گا۔ نہیں بھی معاف کیا جہنم میں جائے گا، 200-400 سال رہے گا، اس لیے کہ روایت ہے کہ مومن جہنم میں جا سکتا ہے، گناہ کاٹ کے شفاعت ہو جائے گی، واپس آ جائے گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 300 سال کے بعد شفاعت ہو، تو اب بھی چانس ہے بچنے کا نا، جہنم میں چلا جائے گا تب بھی۔ شیطان اتنے پر نہیں مانتا، ہمیشہ جہنم میں کون رہے گا سر؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جب تک شیطان ہم کو کافر نہیں بنا لے گا تب تک بخشنے والا نہیں ہے۔ ان کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، اب تو گناہ گناہ سب ہو گیا، مرڈر ہو گیا، زنا ہو گیا سب، اب کیا کرنا جب تک کافر نہیں بنے گا۔ شیطان سامنے آ گیا، چچا بچا لوں گا، بھائی بچا لو، کہا ایسے تھوڑی، تم بتاؤ کیا دو گے، کہ تم بتاؤ کیا کرنا ہے، کہ کچھ نہیں، میرا ایک سجدہ کر لو بچا لوں گا۔ یہ بیچارے سوچا انہوں نے جان ہے تو جہان ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے دیکھا جائے گا۔ پلک جھپکائی شیطان کے سجدے کی نیت سے، روح نکل گئی۔ وہ برسیسا جو کل تک مستجاب الدعوات تھا، آج مرا کس حال میں؟ بولیے کافر۔ اسی طرف امیر المومنین علیہ السلام کا اشارہ ہے، ہوشیار رہنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار مرنا تو مسلم۔ تو اب ہمارا جواب یہ صاحب، اگر یہ صورتحال ہے تو ہم تو پھنس جائیں گے، جب اتنا بڑا عابد نہیں بچا تو ہماری کیا اوقات؟ مولانا یہ مجلس ٹھیک نہیں ہے، آپ بہلا دیتے ہو، اس کا علاج بتاؤ، صلوات در محمد و آل۔ ایسی مجلس بڑھ لے تو آدمی کو ہاتھ پھیل ہو جائے، کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا رکو رکو، ناراض مت ہو، 5 منٹ۔ ایک حدیث سنا ہے، ارشاد ہوتا ہے ثلاثۃ لیست فیہن رخصہ، 3 چیزیں ہیں جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ کیا کیا؟ نمبر 1 بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہی کرنا ہے، برین کانا او فاجرین، چاہے ماں باپ اچھے ہوں چاہے ماں باپ برے ہوں۔ کہا صاحب میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں 6 مہینے کا تھا، ابا نے دوسری شادی کر لی، نانیال میں پڑا، میرے ماموں نے سب کچھ کیا، میرے باپ نے میرے ساتھ کیا ہی کیا ہے؟ بولتے نہیں بولتے ہیں؟ تو وہ باپ نے کچھ کیا ہو نہ کیا ہو، اس میں ہم نپٹیں گے، تمہارا باپ ہے، تم کو نیکی کرنا ہی کرنا ہے، کوئی چھوٹ۔ 1 2 وفاء العہد، وعدہ کا پورا کرنا، عہد، چاہے سامنے والا اچھا ہو چاہے بولیے برا ہو،
تین اداء الامانہ، امانت کی واپسی. آپ کو امانت پلٹانی ہی پلٹانی ہے، چاہے سامنے والا اچھا ہو چاہے برا ہو. آپ یہ کہہ کے کسی کا مال ہڑپ نہیں سکتے کہ وہ تو بے دین ہے، وہ تو مذہب ہے، وہ تو شرابی. نو، اگر امانت ہے آپ کے پاس تو آپ کو دینا ہی دینا ہے. سوال، جو خدا ہم سے کہتا ہے کہ امانت میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، وہ خدا خود امانت دار ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اللہ سے بڑا امانت دار کون ہوگا؟ پڑھا بھی ہوگا بہت سے لوگوں نے اس میں. مفاتیح میں شروع میں ایک دعا ہے جس کا نام ہے دعائے عدیلہ، ہے نا؟ پڑھتے ہیں نا الحمدللہ. دعائے عدیلہ میں کیا ہے؟ سارے عقائد، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، علی امام ہے، سارے عقائد. لاسٹ میں کیا ہے؟ پالنے والے یہ میرا عقیدہ ہے، وَهَذِهِ أَمَانَةٌ، یہ میں اپنا عقیدہ تیرے پاس امانت رکھواتا ہوں، مرتے وقت اس کو میرے پاس پلٹا دینا. یہ کام کر لو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے حضرت کی اس وصیت پر کہ جو انشاءاللہ کل بیان ہوگی عمل کرنے کی انشاءاللہ. بہت کرم ہے تیرا میرے معبود، بہت رحم ہے تیرا میرے اللہ. تو نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا، اہل بیت مل گئے، علی مل گئے، ورنہ کہاں ہم جیسے نالائق لوگ اور کہاں اتنی بڑی شخصیات پالنے والے. جب تو نے یہ کرم کر ہی دیا ہے تو معبود جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ. مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. سب چلے گئے، تیرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے. روایت کہتی فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، رقیہ و رباب خدا حافظ. بعض روایتوں میں ہے بی بی آگے بڑھی، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئی. بھیا میں نہ جانے دوں گی. اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے. اللہ دیکھیں، کم سے کم تعداد کربلا میں یزیدی فوج کی جو لکھی جاتی ہے وہ 25,000، 35 تک بھی کہا ہے لوگوں نے، لاکھ تک بھی کہتے ہیں، لیکن کم سے کم کتنا ہے؟ 25,000. آپ ذرا آنکھ بند کر کے سوچئے کہ یہ 25,000 فوجی اپنے پورے فوجی ساز و سامان کے ساتھ کتنے بڑے رقبے میں پھیلے ہوں گے. جدھر نگاہ جائے گی ہر طرف دشمن ہی دشمن دکھائی دیں گے نا. ادھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ؟ 200، مرد عورت بوڑھے بچے سمجھا شیرخوار سب ملا کر کے 200. میں نہیں کہتا حضرت علی اکبر کی شہادت معمولی ہے، قاسم کی شہادت ہلکی ہے، عباس کی شہادت معمولی ہے، لیکن آپ توجہ کیجئے، ہر بات کتاب میں تھوڑی ہوتی، عقل سے سوچے. جو گیا میدان میں شہادت کی خبر آئی علی اکبر کی، کم از کم بیویوں کو اتنی ڈھارس ہے نا کہ ابھی بھیا ہے، ابھی امام ہے. حتیٰ عباس کی شہادت کی خبر آ گئی، کم از کم اتنی ڈھارس ہے نا کہ ابھی امام ہے. آپ سوچئے جس وقت جناب زینب سے آ کے حسین نے کہا ہوگا خدا حافظ، جدھر نگاہ جائے گی ہر طرف دشمن ہی دشمن تو دکھائی دیں گے. ایک بھیا کا سہارا تھا، سو وہ بھی اکیلی زینب کیا کرے گی؟ اب روایت کہتی ہے لپٹ گئی، میں نہ جانے دوں گی.
بعض بزرگوں کا فرمانا ہے فاشارہ علیہ السلام الی قلب اختہ، حضرت نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا. نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی. جدا ہوئی، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ. بہت سے مناظر ہیں، انشاءاللہ کچھ حصہ کل عرض کروں گا. اس میں سے ایک کربلا میں دو بہنیں امام حسین علیہ السلام کی سگی ہیں، زینب و ام کلثوم. اس کے علاوہ بزرگوں کا کہنا 4 یا 5 بیٹیاں امیر المومنین کی اور تھی جو امام حسین سے اتنی چھوٹی تھی جن کو امام نے اولاد کی طرح پالا ہے. جب حضرت جانے لگے جناب زینب نے کہا بھیا جاؤ، ہم جانے سے منع نہیں کرتے لیکن اے بھیا ایک مرتبہ اللہ اکبر، ان بہنوں کی خواہش ہے، ان بیویوں کی خواہش ہے کہ ایک مرتبہ جی بھر کے بھیا کو دیکھ لیں. کیا کرنا ہوگا کا کچھ نہیں، ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ہمارے درمیان سے گزر جائیے. امام گزر رہے ہیں، کوئی طلب کہتی بھیا نانا کے مدینے پہنچا دو تب جاؤ. کیسے نکلے نہیں معلوم. آپ کی آواز بلند ہے، ذرا آپ تصور کیجئے کہ اس وقت عاشور کے دن جب امام حسین نکل رہے کتنا شور ہوگا، رونے کا، گریہ کرنے کا. ایسے ماحول میں کسی کو یہ یاد ہوگا کہ 4 سال کی بچی کہاں رو رہی ہے؟ یہ لوگ تو خود ہی بے ہوش ہونے کے قریب ہیں. شاید میں نے پڑھا نہیں، میری عقل کہتی شاید بچی نے یہ سوچا کہ یہ لوگ تو خود ہی بے ہوش ہونے کے قریب ہیں، مجھے کون دیکھے گا. بچی کے ذہن میں آیا ہو کہ جائیں گے بابا تو ذوالجناحی سے، بجائے خیمے میں رکنے کے ذوالجناح کے پاس آ گئی. اور ہوا وہی، جیسے ہی امام ذوالجناح کے قریب آئے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ دیا، استسلمت للموت، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ حضرت نے فرمایا بیٹی وہ کیا کرے جس کا کوئی ناصر نہ ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو. یہ وہ موقع تھا جب یہ بچی کہہ سکتی تھی بابا مت جاؤ. بیعت ہی تو مانگ رہے ہیں لوگ، کر لو بیعت، بابا یتیم مت بناؤ، کہہ سکتی تھی نا. اور اگر کہہ بھی دیتی تو کیا ہوتا؟ 4 سال کی بچی تھی، باپ سے محبت تھی. لیکن آج تک سنا آپ نے کسی ذاکر سے کہ اس بچی نے کہا بابا مت جائیے؟ پڑھا کسی کے تو بلکہ الٹا ملتا ہے، فرماتے ہیں ٹھیک ہے بابا جاؤ، میں جانے سے منع نہیں کرتی لیکن بابا ایک مرتبہ میرے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیر دو جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے. ایک بار مجھے کلیجے سے لگا لو. امام زمین گرم کربلا پہ لیٹ گئے، بچی کو کلیجے سے لگایا. اب مجھے نہیں معلوم بچی خود سے اتری، امام نے اتارا، یا یہ کام بھی حضرت زینب کو کرنا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب شہید رہبر اور ان کے ہمراہ شہداء مرحوم قاسم سلیمانی شہید نصر اللہ آج تک جو لوگ بھی اس ظالمانہ جنگ میں شہید ہو رہے ہیں ان کی روحوں کو مرحوم حاجی رضا حسین محمد علی وسایا مرحومہ شمیم بانو رجب علی بھورانی وہ مرحومین مخصوصاً جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے یہاں موجود مجلس میں ہم سب کے بزرگوں کو مرحومین کی روح تک پہنچا دے ان کے گناہوں کو بخش دے جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما یا اللہ ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے مالک ہمارے صاحب ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما دور حاضر میں یا صاحب الزمان ایک نگاہ کرم ان مجاہدین پہ فرما دیجئے یا اللہ بحق صاحب الزمان ان مجاہدوں کو جلد از جلد فتح کامل عنایت فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین